اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خلاق عالم جل مجد الکریم نے آج مجھے حسب وعدہ اس مبارک عرس کی تقریب میں حاضر ہونے کا شرف بخشا۔ وقت مختصر ہے اور مختصر وقت میں جس عنوان پر، جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ جن کا عرس آج ہم یہاں منا رہے ہیں اور عرس مبارک کی تقریب میں حاضر ہیں، حضرت علامہ محمد بشیر الحق صاحب صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی نسبت بڑی ہی بلند و بالا ہے۔ آپ کے اسم گرامی کے ساتھ صدیقی کی نسبت یہ بتا رہی ہے کہ وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس قدر محبت، کس قدر عقیدت رکھتے تھے۔ اس لیے کہ جب بھی عشق رسول کا تذکرہ کیا جائے اور عشق رسول کی بات شروع کی جائے تو عشق رسول کا ایک نمایاں باب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات اقدس ہے۔ اس لیے آج جس عنوان پر میں مختصر وقت میں گفتگو کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس سے جو والہانہ عشق تھا، جو والہانہ محبت تھی، اس کے انداز دیگر تمام صحابہ کرام سے جداگانہ تھے۔ عشق رسول کی جو کیفیات اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی ہیں، وہ تمام صحابہ کرام کو عشق رسول کی جو کیفیتیں حاصل تھیں ان میں سے انتہائی بلند درجے پر وہ محبتیں ہیں جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے قلب انور میں رکھ دی گئی تھی۔ سب سے پہلے ایک بنیادی بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اہل اسلام کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں انبیاء کرام علیہم التسلیمات، مرسلین اعظام کے بعد پوری انسانیت میں، پوری بشریت میں اگر افضل کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ اجماعی عقیدہ ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے، اور یہ فضیلت کی وجہ خود نبی کریم علیہ السلام نے، فضیلت کی وجہ حضور نے خود بیان فرمائی۔ صحابہ کرام کا بڑا مجمع تھا، سیدنا صدیق اکبر بھی حاضر خدمت تھے۔ میرے آقا کریم نے اپنی انگشت مبارک کا اشارہ فرمایا ابو بکر صدیق کی طرف اور ارشاد فرمایا ما فضل ابو بکر علی الناس لا بکثرت صلاۃ ولا بکثرت صوم ولا بکثرت دعویٰ۔ حضور نے فرمایا لوگوں، ابو بکر صدیق کو نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کے بعد جو پوری بشریت میں فضیلت حاصل ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے دوسرے لوگوں سے نمازیں زیادہ پڑھی ہیں، ولا بکثرت صوم، نہ اس وجہ سے فضیلت ہے کہ دوسرے لوگوں سے روزے زیادہ رکھے ہیں، ولا بکثرت دعویٰ، نہ دوسرے لوگوں سے دین کی دعوت و تبلیغ کا کام زیادہ کیا۔ تو پھر وجہ فضیلت کیا ہے؟ عبادت، ریاضت، مجاہدے، نماز، روزہ، اعمال صالح، یہ فضیلت کی وجہ نہیں، بلکہ حضور نے انگشت مبارک کا اشارہ فرمایا الا ما وقر فی قلبک، اے ابو بکر تیرے دل میں اللہ نے میرے لیے جو توقیر اور محبت کے جذبات رکھے ہیں، اس بنا پر تجھے پوری انسانیت پر انبیاء و مرسلین کے بعد فضیلت عطا کی گئی۔ فضیلت کی وجہ نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ عشق رسول کی وہ اعلیٰ ترین کیفیات اور درجات
सैयदना अबू बकर सिद्दीक को हासिल थे, और यही हुजूर से मोहब्बत, हुजूर से इश्क, हुजूर से लगन, हुजूर की चाहत और हुजूर का प्यार जो दिल में था, वो इस दर्जे में था जिसने अंबिया व मुरसलीन के बाद सैयदना सिद्दीक अकबर को अफजल बना दिया। अब ये तय पा गया कि हुजूर की सारी उम्मत में अगर सबसे बड़ा कोई आशिक रसूल है तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं रदी अल्लाह ताला, वो सैयदना सिद्दीक अकबर है। इसलिए कि हमारा ये ईमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, हुजूर का इश्क, हुजूर की चाहत, हुजूर की लगन और हुजूर का प्यार, ये मोमन के ईमान की पहचान और अलामत है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम शाह अहमद रजा खां फाजिल मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमा, आपने कितनी खूबसूरत बात की है। आप फरमाते हैं अल्लाह की सर तब कदम शान है ये, अल्लाह की सर तब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। और मैं ये कहा करता हूँ कि फैलसूफ़े इस्लाम, शायर मशरक, नक़ाद मग़रब, डॉक्टर इकबाल और सैयदी आला हजरत में जो कदर मुश्तरक है वो इश्क रसूल है। जो बात इमाम अहमद रजा ने अपने अंदाज में कही कि अल्लाह की सरतबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। डॉक्टर इकबाल ने इसी बात को अपने अंदाज में बयान किया। इकबाल कहते हैं मग़ज़ कुरान रूह ईमान जाने दी हस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन। कुरान मजीद का मग़ज़ ईमान की रूह और दीन की जान, हस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन, वो हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, ये कुरान पाक का मग़ज़ है, ये ईमान की रूह है और ये दीन की जान है। ये बात समझ लेने के बाद आइए हम सहाबाए किराम की मुबारक जिंदगियों में जब देखते हैं तो तमाम सहाबाए किराम के दिल और दिमाग पर, उनकी सोच पर, उनकी फिक्र पर इश्क रसूल का गलबा था। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को जब इस मेयार पे परख के देखा जाता है तो दावे मोहब्बत तो हर कोई करता है, लेकिन लुत्फ की बात यह है कि सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात अक़दस और उनका वजूद मुबारक अगर देखा जाए तो इश्क रसूल की कसवट्टी पर जब परख के देखा जाता है तो सैयदना सिद्दीक अकबर हर मेयार पर पूरा उतरते हुए दिखाई देते हैं और हर मेयार पर कमाल के ज़ुर्वे उलिया पर फाइज हैं। उनमें से तीन बातें, वक्त जो कि मुख्तसर है, तीन बातें मैंने अर्ज करनी है कि जिससे इंसान को सच्ची मोहब्बत होती है वो अपनी जान अपने महबूब से अजीज नहीं रखता। सच्ची मोहब्बत का तकाजा ये है कि जिससे मोहब्बत हो तो सच्चा मुहिब अपने महबूब से अपनी जान को अजीज नहीं रखता, अपना माल भी अपने महबूब से ज्यादा अजीज नहीं रखता और अपनी सोच और फिक्र पर हमा उस वक्त उसके महबूब का गलबा रहता है। इन तीनों मेयारात पर जब सिद्दीक अकबर को हम परखते हैं तो हिजरत के मौका पर मेरे आका करीम ने हिजरत के सफ़र में जिस शख्स का इंतखाब किया और जिस शख्सियत को हुजूर ने नजर इंतखाब फरमाई और चुनकर अपने सफ़र के लिए मुंतखब किया, वो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह कि हुजूर के मिजाज शनास भी थे और मेरे आका करीम के आपके राजदार भी थे। इसीलिए सैयदना सिद्दीक अकबर को मिजाज शनासे नबुवत कहा जाता है, राजदारे नबुवत कहा जाता है कि मेरे आका करीम के राजों के अमीन भी थे और सैयदना सिद्दीक अकबर मेरे आका के मिजाज शनास भी थे। सफर हिजरत में मेरे आका करीम के कभी आगे चलने लगते हैं, कभी दाएं चलते हैं, कभी बाएं चलते हैं, कभी पीछे चलते हैं,
تو میرے آقا کریم نے پوچھا اے ابو بکر تم سفر میں میرے ساتھ چل رہے ہو مگر میں دیکھتا ہوں کبھی دائیں طرف چلنے لگتے ہو کبھی بائیں طرف چلنے لگتے ہو کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے چلتے ہو۔ تو صدیق اکبر جواب میں کیا کہتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں آقا جب یہ خیال اور تصور آتا ہے کہ دشمن سامنے سے حملہ آور نہ ہو جائے تو پھر حضور آگے آگے چلنے لگتا ہوں، جب یہ گمان ہوتا ہے کہ دشمن دائیں طرف سے حملہ آور نہ ہو تو پھر آپ کی دائیں طرف چلنے لگتا ہوں، اور جب یہ خیال آتا ہے کہیں دشمن ادھر گھات لگائے نہ بیٹھا ہو تو پھر بائیں طرف چلنے لگتا ہوں، اور جب یہ خیال آتا ہے اور تصور آتا ہے کہ حضور کے دشمن حضور کا تعاقب کر رہے ہیں اور وہ کہیں عقب سے حملہ آور نہ ہو جائیں تو پھر حضور میں آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہوں۔ ارادہ یہ تھا کہ جو حضور کی طرف بڑھے تو صدیق ڈھال بن کر دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ تو اپنی جان صدیق اکبر ہمیشہ ہتھیلی پہ رکھ کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکیدار بھی تھے، حضور کے خیمے کے پہرے دار بھی تھے غزوہ بدر میں، اور ہر موقع پر اپنی جان اپنے آقا پہ قربان کرنے کے لیے بے چین بے قرار رہا کرتے تھے۔ اس معیار پر جب بھی دیکھا ہے، اور غار کے اندر دیکھیے جب سفر ہجرت کے موقع پر غار میں تشریف لے گئے تو پھر تمام سوراخوں کو بند کر کے جو سوراخ بچ گیا تھا اس پر اپنی ایڑی رکھ دی۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب موذی نے ڈسا پاؤں کے اوپر پورے جسم میں سیدنا صدیق اکبر کے زہر جو ہے وہ سرایت کر گیا تھا، اور سیدنا صدیق اکبر کے جسم کی رنگت جو ہے وہ تبدیل ہو گئی اور آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ایڑی نہیں ہٹائی، شدت تکلیف کے باوجود ایڑی نہیں ہٹائی۔ تو میرے آقا کریم نے جب دیکھا کہ صدیق اکبر کا پورا جسم ہی رنگت تبدیل ہو چکی ہے اور چہرے کی کیفیات عجب مظاہرہ کر رہی ہیں، تو میرے آقا کریم نے صدیق سے پوچھا صدیق کیا ماجرا ہے؟ عرض کی آقا جس سوراخ پہ ایڑی رکھی تھی کسی موذی نے ڈنگ لیا ہے۔ تو صدیق اکبر کے پورے جسم پہ جو زہر کے اثرات مرتب ہوتے ہوئے میرے آقا کریم نے ملاحظہ فرمائے تو سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ ناطق وحی رسول الثقلین تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ ایڑی ذرا اس طرف کرو۔ جب صدیق نے ایڑی کی تو میرے آقا نے اپنا لعاب دہن مبارک ایڑی پہ لگایا۔ جیسے ہی میرے آقا نے صدیق اکبر کی ایڑی پر جہاں سانپ نے ڈسا تھا لعاب دہن مبارک لگایا تو دیکھتے ہی دیکھتے سیدنا صدیق اکبر کے جسم کی رنگت اپنی اصلی حالت پہ آ گئی، ساری تکلیف جاتی رہی، اذیت ختم ہو گئی اور صدیق کے چہرے پہ مسکراہٹیں بکھر گئیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن مبارک لگایا۔ یہاں عرفاء نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے، سائیں توکل شاہ صاحب امبالوی رحمت اللہ علیہ جو بڑے عارفین میں سے گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کی ایڑی پر حضور نے لعاب دہن کیوں لگایا تھا؟ فرماتے ہیں بجوز اس کے کوئی مقصد نہ تھا، صرف اس لیے لعاب دہن مبارک لگایا تھا کہ میرا صدیق بچ جائے، میرا صدیق بچ جائے۔ موت سر پہ منڈلانے لگی تھی، جسم کی رنگت تبدیل ہو چکی تھی، اذیت بہت زیادہ بڑھ رہی تھی، تو حضور نے لعاب دہن مبارک محض اس لیے لگایا کہ میرا صدیق بچ جائے، لہذا لعاب دہن مصطفیٰ ایڑی پہ لگا تو فوراً سیدنا صدیق اکبر سے تو سلامتی اور عافیت کی طرف پرواز کرنے لگے۔ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے یہ لکھا اور سائیں توکل شاہ صاحب امبالوی نے قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی تفسیر مظہری کے حوالے سے یہ نقل کر کے فرماتے ہیں کہ معلوم یہ ہوا کہ غار تک کی زندگی صدیق اکبر کی طبی زندگی تھی اور غار کے بعد والی زندگی نبی کریم کی بخشی ہوئی زندگی تھی۔ غار تک کی زندگی غار تک کی زندگی سیدنا ابو بکر صدیق کی طبی زندگی تھی اور غار کے بعد والی زندگی میرے آقا کریم کی بخشی ہوئی زندگی تھی۔ میرے آقا کریم تو زندگیاں تقسیم فرماتے ہیں، حضور زندگیاں تقسیم فرماتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید کیا فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔
حیات بھی مخلوق ہے اور موت بھی مخلوق ہے۔ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت بھی اللہ نے تخلیق کی، حیات بھی اللہ نے تخلیق کی، تو معلوم یہ ہوا کہ موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، میں اللہ کی ہر مخلوق کی طرف رسول بن کے آیا ہوں، تو ماننا پڑے گا میرے آقا موت کے بھی رسول ہیں، میرے آقا حیات کے بھی رسول ہیں، حضور موت کے بھی رسول ہیں، حضور حیات کے بھی رسول ہیں۔ دیکھ میرے آقا کریم کا وصال مبارک اس موت سے نہیں ہوا جس موت سے میں اور تو مرتے ہیں۔ لوگ جس موت سے مرتے ہیں، میرے آقا کریم کا وصال اس موت سے نہیں ہوا، کیونکہ میرے آقا تو موت کے بھی رسول ہیں، حضور حیات کے بھی رسول ہیں۔ ارسلت الی الخلق کافہ، لہذا قرآن مجید میں میرے نبی کریم علیہ السلام کے دنیا سے جانے کو الگ واحد کے صیغے سے ذکر کیا گیا، اور باقی سب کے دنیا سے جانے کو جمع کے صیغے سے بیان کیا گیا۔ انک میت وانہم میتون، میرے محبوب کے دنیا سے جانے کا انداز نرالا تھا، باقی ہر کوئی مرتا ہے تو موت کی وادی میں سے گزر کر اپنے اعمال کے حساب و کتاب کے لیے جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم اس وادی سے گزرے تو اس لیے گزرے کہ جا کر کے امت کے لیے آخرت کی منزلوں کو آسان کر دیا جائے، باقی ہر کوئی اپنے حساب و کتاب کے لیے جاتا ہے، مصطفیٰ اس لیے تشریف لے گئے کہ امت کے حساب و کتاب میں آسانیاں فرما دی۔ اور اس پر میرے آقا کی حدیث شریف موجود ہے، میں دلیل کے طور پر حدیث عرض کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا انا فرطکم علی الحوض، فرط کس کو کہتے ہیں؟ یہ نابالغ بچے کی نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرطا، یا اللہ اس کو ہمارے لیے فرط بنا۔ عربی میں فرط کہتے ہیں جو قافلے میں پہلے جا کر کے قافلے والوں کے لیے انتظام کرے، جو پہلے جا کر ان کے سہولیات کا اہتمام کرے۔ تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں انا فرطکم، میں تمہارے لیے فرط ہوں، میرا دنیا سے جانا اس لیے ہے کہ میں آخرت کی منزلیں تمہارے لیے جا کر کے آسان کر دوں، آسان کر دوں۔ تو صدیق اکبر کی ایڑی پر میرے مصطفیٰ کریم نے لعاب دہن لگایا، اپنی جان حضور پہ قربان کر دی، ایڑی سوراخ پہ رکھ دی، اور ہجرت کے موقع پہ دوسرا اب میں عرض کر چکا ہوں، اب مال اپنا اپنے محبوب سے عزیز نہ رکھنا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کون ہے تم میں سے جو جہاد کے لیے مال پیش کرے؟ من جہز جیش الاسرہ فلہ الجنہ، کون ہے جو لشکر اسرت کی کفالت کرے؟ میں مصطفیٰ اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اور میرے آقا جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دیا کرتے تو حضور کا انداز کیا ہوتا تھا؟ دیکھیے تمام حدیث کی کتابوں میں کثرت کے ساتھ احادیث موجود ہیں، میرے آقا کا انداز مبارک یہ ہوا کرتا تھا، حضور فرماتے تھے مال مجھے دے دو جنت مجھ سے لے لو۔ حضور فرماتے آؤ میرے ساتھ سودا کرو، دین کے لیے مال مجھے دے دو اور مجھ سے جنت لے جاؤ۔ من جہز جیش الاسرہ فلہ الجنہ، لشکر اسرت کی کفالت کرے میں اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ من حفر بئر روما فلہ الجنہ، میں اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں جو بئر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے۔ تو آج میرے آقا فرماتے ہیں جاؤ کون کون میرے ساتھ سودا کرے گا؟ مال لاؤ اور مجھے مال دو اللہ کے راستے میں خرچ کے لیے اور مجھ سے جنت لے لو۔ تمام صحابہ اپنے اپنے گھروں کی طرف گئے۔ جب صحابہ مال لینے کے لیے جا رہے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو مراد نبوت ہیں، جن کو رب سے مانگ کر لیا میرے آقا کریم نے، حضرت عمر کہتے جاتے ہیں ہر موقع پر ابو بکر صدیق مال خرچ کرنے میں سبقت لے جاتے ہیں۔ جب بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا وقت آتا ہے صدیق اکبر سب سے نمایاں طور پر آگے ہوتے ہیں، لیکن آج میں اتنا مال لے کر کے آؤں گا، میں صدیق اکبر سے مسابقت کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا۔ حضرت عمر یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں، معلوم یہ ہوا کہ نیکی کے کاموں میں مسابقت کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ خیر بھلائی
اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ لے کر مال خرچ کرنا۔ صدیق اکبر اور تمام صحابہ مال لینے کے لیے گئے۔ حضرت عمر جب مال لے کے آئے، میرے آقا نے فرمایا عمر کتنا مال لائے ہو؟ عرض کرتے ہیں جی تو بے نصف مالی، حضور آدھا مال لایا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے رکھا ہے۔ دیکھا تو صدیق آ گئے، فرمایا ہے ابو بکر کتنا مال لائے ہو؟ صدیق کہتے ہیں آقا میں نے تو گھر کا سارا اثاثہ، ساری پونجی، ہر شے اٹھا لی، یہاں تک کہ کپڑے سینے والی سوئی بھی گھر میں نہیں چھوڑی، وہ بھی میں اٹھا کر کے سامان میں رکھ کے لے آیا ہوں۔ تن کے کپڑے بھی اتار کر سامان میں رکھ لیے، اور ایک بوریا اور ٹاٹ لپیٹ کر کے کنڈوں کے بٹن بنا لیے، کانٹوں کے بٹن بنائے ہوئے ہیں، سارا مال لے کے آئے۔ میرے آقا کے چہرے پہ مسکراہٹیں بکھر گئیں۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق کتنا مال لائے ہو؟ حضور سوئی بھی نہیں چھوڑی، ساری پونجی، سارا سرمایہ جو کچھ گھر میں تھا اٹھا کر کے حاضر خدمت کر دیا ہے۔ تو فرمایا پھر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اہل و عیال کے لیے، بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ صدیق کہتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا۔ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حاضرین محترم میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اور گہرے غور و فکر کے بعد عرض کرتا ہوں کہ تمام صحابہ کرام میں سے تنہا ابو بکر صدیق ہیں جو ہمہ وقت حضور کی ذات اقدس پر مال خرچ کرنے کے لیے بے چین اور بے قرار رہتے تھے۔ میرے آقا نے جب صحابہ سے پوچھا نماز فجر کے بعد، فرمایا جتنے موجودین اور حاضرین ہیں ہر کوئی اپنی تین خواہشات بیان کرے۔ فرمایا آخر میں بھی اپنی 3 خواہشیں بیان کروں گا۔ باری آئی نا جب صدیق اکبر کی، تو عرض کرتے آقا 3 خواہشیں ہیں، چوتھی تمنا ہی کوئی نہیں۔ پوچھا صدیق کیا آرزو رکھتا ہے، کیا تمنا ہے، کیا خواہش ہے تیرے دامن میں؟ صدیق کہتے ہیں حضور پہلی تمنا یہ ہے الجلوس بین یدیک، ہمہ وقت سامنے بیٹھ کر جلوہ یار سے اپنے نگاہوں کی پیاس بجھاتا رہوں۔ دیدار مصطفیٰ کی تمنا کہ حضور ہمہ وقت آپ کے دیدار کی لذتیں، حلاوتیں مجھے حاصل رہیں۔ فرمایا تو دوسری خواہش بیان کر۔ اللہ اکبر، سنیے صدیق کیا کہتے ہیں، انفاق مالی علیک، حضور مال میرا ہو، اشارہ آپ کا ہو، اور میری یہ تمنا ہے کہ آپ کے اشارے ابرو پر میں مال لٹاتا رہوں، قربان کرتا رہوں۔ مال میرا ہو، اشارہ حضور دل یہ چاہتا ہے۔ آپ فرمائیں ابو بکر یہاں خرچ کر، ابو بکر یہاں خرچ کر، ابو بکر یہاں خرچ کر، آپ فرماتے جائیں ابو بکر آپ پر خرچ کرتا رہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر کے حضور کی ذات اقدس پر مال خرچ کرنے کے حوالے سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ایک قول ذرا سن لیں۔ یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کی شان میں قرآن مجید میں سورہ نور کے اندر 18 آیتیں نازل ہوئی۔ 18 آیات حضرت عائشہ صدیقہ کی عصمت، پاک دامنی اور تم کے تقدس پر 18 آیات مقدسہ سورہ نور میں نازل ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے جو بات کی ذرا غور سے سننے والی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام میرے باپ ابو بکر صدیق کے مال میں اس طرح تصرف فرمایا کرتے تھے جس طرح آدمی اپنے مال میں تصرف کرتا ہے، جس طرح اپنی جیب کا پیسہ، اپنا مال گھر میں رکھا ہوا، جہاں بھی اپنے مال میں سے بندہ اپنی من مرضی سے خرچ کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مال میرے باپ ابو بکر کا تھا، مگر مصطفیٰ کریم اس مال میں سے اس طرح خرچ کرتے تھے جس طرح آدمی اپنے مال میں سے خرچ کرتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر۔ حضور نے فرمایا کائنات والو، دین کی تبلیغ و دعوت اور جہاد میں کسی کے مال نے مجھے وہ فائدہ نہیں دیا جو فائدہ مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے دیا۔ ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر۔ تمام صحابہ میں سے حضور فرماتے ہیں صدیق وہ ہے
جس کے مال نے سب سے زیادہ مجھے دین کی دعوت و تبلیغ و جہاد اور اسلام کو پھیلانے کے تمام امور میں سب سے زیادہ جس کے مال نے مجھے فائدہ دیا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا مجھ پر جس کسی نے کوئی احسان کیا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا، صدیق وہ ہے جس کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن خدا دے گا۔ حضرت بلال کو کون نہیں جانتا، مؤذن رسول، امیہ کافر مارتا ہے، تشدد کرتا ہے، صدیق گزر رہے ہیں، پوچھا امیہ اس غلام کا کیا قصور ہے، کیوں اذیت دے رہا ہے، کیوں تشدد کر رہا ہے، بربریت کا مظاہرہ کر رہا ہے، یہ ظلم، یہ بربریت، یہ تشدد یہ کیوں ہے اس غلام پر؟ اس نے کہا اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے محمد عربی کا صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک یہ اس کلمے سے برگشتہ نہیں ہوتا میں اسی طرح اذیتیں دیتا رہوں گا۔ صدیق برداشت نہ کر سکے، سیدھے حضور کے پاس آئے، عرض کی آقا اگر اجازت ہو تو میں نے اپنے دل سے ایک مشورہ کیا ہے، آپ کا غلام بلال کلمہ پڑھنے کی سزا پا رہا ہے، دین قبول کرنے پر روزانہ اسے امیہ کافر تشدد کرتا ہے، حضور میں نے ارادہ کیا ہے خرید کے آزاد نہ کر دوں اس کو، تو آپ سے اجازت لینے آیا ہوں، اجازت فرما دیں، میں خرچ کرتا ہوں، جتنے پیسے مانگے گا دے کے بلال کو خریدتا ہوں، آزاد کرتا ہوں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا سنیے اور اپنے ایمانوں کو جلا بخشیے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں ابو بکر ایسے نہیں، پھر اس طرح کرتے ہیں کچھ پیسے میں ڈالتا ہوں کچھ پیسے تو ڈال، کچھ پیسے میں ڈالتا ہوں کچھ پیسے تو ڈال، دونوں مل کر بلال کا سودا کرتے ہیں۔ لو سنیے، مجھے ہمارے بھائی صدیقی صاحب نے موضوع دیا ہے کہ آپ نے عشق رسول اور سیدنا صدیق اکبر پہ آج بات کرنی ہے، کیونکہ جن کا عرس منایا ہے جا رہا ہے وہ بھی صدیقی تھے، حضرت علامہ محمد بشیر الحق صدیقی رحمت اللہ علیہ۔ تو صدیقی نسبت کی برکتیں پانے کے لیے دل میں محبت رسول ہونا ضروری ہے، اور وہ صدیقی ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں نبی پاک کا عشق نہ ہو۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جن کا عرس منایا جا رہا ہے وہ رسول اللہ کی عاشق صادق تھے۔ صدیق اکبر کے عشق رسول کی خیرات اللہ کریم نے انہیں حصہ وافر عطا کیا تھا، تبھی تو آج ان کا عاشق رسول کا عرس منایا جا رہا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کچھ پیسے میں دیتا ہوں کچھ پیسے تو ڈال۔ صدیق کا جواب سنی اور کلیجے میں ٹھڈ پڑ جائے۔ صدیق نے کہا حضور ایک بات مجھے بتائیے، میں آپ کا نہیں ہوں، میں آپ کا نہیں۔ حضور نے فرمایا تو میرا ہے۔ تو حضور دوسرا میرا سوال یہ ہے میرا مال آپ کا نہیں ہے؟ فرمایا تو بھی میرا تیرا مال بھی میرا، تو بھی میرا تیرا مال بھی میرا۔ تو پھر صدیق نے پتہ ہے کیا کہا، حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پھر آپ کیوں فرماتے ہیں کہ کچھ پیسے میں ڈالتا ہوں، میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا۔ یہ جملہ استفہامیہ ہے، حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ، کیا آقا کیا میرا مال اور میں آپ کا نہیں؟ فرمایا تو بھی میرا تیرا مال بھی میرا۔ تو پھر حضور یہ کیوں فرماتے ہیں کہ کچھ پیسے میں دیتا ہوں؟ صدیق گئے سودا کی، امیہ سے کہا مانگ کتنے پیسے مانگتا ہے؟ اس کی نیت ٹھیک نہ تھی، تشدد کرنا چاہتا تھا حضرت بلال پہ، تاکہ آئے دن جو لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ دیکھیں کہ کلمہ پڑھیں گے تو یہ سزا ملے گی۔ اس نیت سے اس نے کچھ پیسے زیادہ مانگے تاکہ یہ سودا یہیں ختم ہو جائے۔ بیچنے کا ارادہ نہیں تھا کہ پیسے زیادہ مانگوں گا تو سودا ختم ہو جائے گا، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ جو سودا کرنے آیا ہے یہ تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے مصطفیٰ کی عزت پہ قربان کرنے کے لیے بے قرار رہتا ہے، اسی طرح مال مصطفیٰ کی خاطر قربان کرنے کے لیے بے چین اور مضطرب رہتا ہے۔ اس نے ریٹ زیادہ لگایا، پیسے زیادہ مانگے۔ صدیق اس نے پیسے مانگے، اتنے پیسے لوں گا، میں دکھاتا ہوں حدیث کی کتابوں میں۔ صدیق نے جیب میں پیسے ہاتھ ڈالا، جتنے پیسے مانگے تھے اتنے نکال کر اس کے آگے رکھ دیے، فرمایا یہ لو۔ اس نے کہا جتنے مانگے اتنے مل گئے۔ اس نے ایک اور درمیان میں شرط رکھ دی، اس نے کہا صدیق نہیں میں بھول گیا ہوں، میری ایک شرط رہ گئی ہے،
پیسے تو میں اتنے ہی لوں گا، کمی نہیں کروں گا، لیکن ایک شرط اور ہے، وہ بھی پوری کروں گا۔ یہ غلام تو خرید رہا ہے نا، اس کے بدلے میں پیسے بھی اتنے لوں گا اور غلام بھی لوں گا۔ وہ تیرا غلام جو صحت مند جوان اور اس کی صحت اور شباب جوبن پر ہے، وہ گورا چٹا غلام بھی بدلے میں لوں گا۔ صدیق نے کہا مجھے یہ بھی منظور ہے، پیسے بھی دیے، غلام کے بدلے میں غلام بھی دیا۔ بلال کو خریدا، سرکار کے پاس لے آئے، حضور یہ بلال ہے، اس کو مار پڑتی تھی، تشدد ہوتا تھا، میں نے خرید کر اللہ کی رضا کے لیے آپ کے روبرو اس کو آزاد کر دیا۔ جب آزاد کیا تو صدیق تاجر تھے منڈی میں، بڑے نامی گرامی تاجر تھے، منڈی میں ایک نام تھا صدیق اکبر کا۔ تہلکا مچ گیا، پوری منڈی میں شور بپا ہو گیا کہ کون کسی کی خاطر اتنی بھاری رقم خرچ کرتا ہے۔ صدیق نے اتنی بھاری رقم خرچ کر کے بلال کو خرید کے آزاد کیا۔ چیمگوئیاں ہونے لگیں، باتیں ہونے لگی۔ کچھ لوگوں نے کہا کسی زمانے پر بلال نے کوئی احسان کیا ہوگا ابو بکر پر، جس کا بدلہ یہ آج چکایا ہے کہ خرید کے آزاد کیا ہے۔ لوگوں نے جب صدیق کے اخلاص پہ شک کی، خلوص و للہیت پہ جب شک کیا، قربان جائیں کسی کے خلوص پہ شک ہو تو جواب محلے والے مطمئن کرتے ہیں، خاندان والے مطمئن کرتے ہیں، گھر والے مطمئن کرتے ہیں۔ ادھر صدیق کے اخلاص میں، للہیت میں شک کیا گیا، جواب عرش والا رب قرآن میں دے رہا ہے، جواب عرش والا رب قرآن میں دے رہا ہے۔ 30واں پارہ سورہ الاعلیٰ، 30واں پارہ سورہ الاعلیٰ، رب نے فرمایا زبانیں بند کرو، تم کہتے ہو کہ صدیق نے احسان کا بدلہ چکایا ہے، کسی زمانے میں بلال نے کوئی احسان کیا ہوگا صدیق پر جس کا بدلہ یہ چکایا ہے کہ خرید کے آزاد کر دیا ہے۔ بے نیاز رب نے کیا فرمایا، سنیے اللہ کا قرآن۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، فرمایا دنیا والو کسی کا کوئی احسان نہیں میرے ابو بکر پر۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ فرمایا احسان کا بدلہ کوئی نہیں، احسان کا بدلہ نہیں، میں بے نیاز رب ہو کے کہہ رہا ہوں۔ قرآن میں فرمایا میں بے نیاز رب ہو کے کہہ رہا ہوں، کوئی احسان نہیں۔ تو باری تعالیٰ پھر اتنی بھاری رقم خرچ کیوں کی؟ جواب رب دے رہا ہے، صدیق کے اخلاص کی گواہی خدا دے رہا ہے، بے نیاز رب دے رہا ہے۔ فرمایا ایک وجہ یہ ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، اس لیے مال خرچ کیا ہے میرا مال پاک ہو جائے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کروں گا مال پاک ہو جائے گا، اور دوسرا اس لیے کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے۔ یہ مال خرچ کرتا ہے احسانوں کے بدلے اتارنے کے لیے نہیں، صدیق جب بھی مال خرچ کرتا ہے اس لیے کہ رب راضی ہو جائے اور میرا مال پاک ہو جائے۔ آپ دین پہ خرچ کریں، نیکی کے کاموں میں خرچ کریں، غریبوں کی مدد کریں، پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں، رب راضی ہوا یا نہیں۔ آپ کہنے مسجد کو چندہ دیا ہے رب راضی ہو جائے، بیوہ کی مدد کی ہے رب راضی ہو جائے، پتہ نہیں رب راضی ہوا ہے کہ نہیں۔ صدیق نے مال خرچ کیا رب راضی ہو جائے، رب نے صدیق کے اخلاص و للہیت پر شہادت بھی دی، اور رب نے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، قیامت کے دن دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدیق پر کس طرح راضی ہے، کس طرح راضی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کشتہ عشق رسالت، شمع پروانے جمال مصطفی، یہ پروانہ شمع جمال مصطفی سیدنا صدیق اکبر۔ آئیے صدیقیوں کا عرس ہے، بزرگوں کا عرس ہے، ولی کامل کا عرس ہے، تو ہم کیا عرض کر سکتے ہیں؟ اسی دعا پر اجازت لیتا ہوں، وقت ختم ہو گیا۔ آئیے دعا مانگتے ہیں کہ باری تعالیٰ، خلوص دل سے آپ نے آمین کہنا ہے، باری تعالیٰ رب العالمین جو سیدنا صدیق اکبر کو محبت رسول عطا کی گئی، عشق رسول کا جذبہ عطا کیا گیا، پیارے نبی پاک کا جو پیار صدیق اکبر کو عطا کیا گیا، ایک صدیقی کے عرس میں آئے ہیں،
صدیق اکبر کے عشق رسول کی خیرات آج ہمیں بھی عطا کر دی جائے، ہمیں بھی حضور کی محبت کی خیرات ہو۔ اللہ کی سرتبہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتبہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ ایمان کی جان حضور کی محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی زندہ رکھے تو حضور کی محبت میں، موت آئے تو حضور کی محبت میں، قیامت کے دن قبروں سے اٹھے تو حضور کی محبت میں۔ حضرت علامہ بشیر الحق صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر، ان کی لحد انور پر خدا صبح قیامت تک کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ہمارے ان پیارے بھائیوں کو اللہ سلامت رکھے جنہوں نے محبت سے آج مجھے یاد کیا اور میں ان کے ارشاد پہ حاضر ہو گیا، میری بھی اس میں حاضری ہو گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔